میرا نام محمد شبیر کیانی ہے، میں جدہ سے بات کر رہا ہوں۔ میرا یہ سوال ہے کہ اگر کسی نے پچھلے سال حج کیا ہو اور وہ دوبارہ حج کرنا چاہتا ہو اس سال، تو کیا وہ اپنا پچھلے حج کا دم اس سال حج سے پہلے دے سکتا ہے یا حج کرنے کے بعد وہ اس دم کو دے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دم جو ہے یہ زندگی میں جب بھی ادا کرے یہ ادائی قضا نہیں ہے، نہ کوئی اس کا مسئلہ میں نے تو نہیں پڑھا کہ حج سے پہلے دے ہی دے، جلد از جلد اپنا یہ واجب اتار دے، بوجھ اتار دے، حج سے پہلے یا بعد کا اس میں نہیں ہے۔ جب پچھلے حج کا دم ہے تو دوسرے حج کا انتظار بھی نہ کرے، اور دوسرا حج تو آپ کو نصیب ہوگا، سب کو تو نصیب ہو نہیں سکتا، غریبوں کو کہاں بیچاروں کو ایک حج کے لیے ترستے ہوتے ہیں کہ نصیب ہو جائے۔ تو اس لیے جب دم واجب ہو گیا تو اس کے لیے جتنا جلدی ہو سکے ادا کر دے۔ اگر آپ نہیں جا پا رہے تو جو حج کے لیے جا رہا ہو، عمرے کے لیے جا رہا ہو، اس کو رقم دے دیں، وکیل کر دیں اپنا، یا کسی کو ٹیلی فون کر کے کوئی عزیز ہو آپ کا دوست ہو اس کو بول دیں وہ دم کر دیں۔ حرم میں دینا ہوگا، حرم سے باہر دم نہیں دے سکتے، بلکہ حرم سے باہر اگر دم دیا تو دم پر دم چڑھے گا نا، مزید ایک دم واجب ہو جائے گا غالباً حرم سے باہر دم کرے گا تو۔ دم ادا نہیں ہوگا، دم باقی رہے گا اس پر۔ جس نے حرم سے باہر دم دیا تو اس کا دم ادا نہیں ہوگا، دوبارہ دینا پڑے گا اس کو دم، حرم کے اندر، حدود حرم۔ تمتع والے کے لیے، جو قران والوں کے لیے، سب حرم میں ہی ہے۔ دم کے لفظی معنی سمجھتے ہیں؟ ایک دم تو سانس کو بھی بولتے ہیں، دم نکل گیا اس کا۔ سگریٹ پینے والے بھی دم لگاتے ہیں، یہاں دم سے کیا مراد ہے؟ دم کے لفظی معنی کیا ہے؟ گلا، دم کے معنی خون۔ ایک یہ چٹکلا ہے نہ، حج کے مسائل میں کتنی واقفیت ہے۔ ایک مجھے صاحب ملتے تھے، چند سال تک وہ ملتے رہے، اور بظاہر تو عالم لگ رہے تھے، وہ فرماتے تھے کہ میں تو کسی دوسرے ملک سے آتے تھے، پاکستان سے نہیں تھے پاکستانی، باہر ملک سے آتے تھے۔ ایک بار انہوں نے مجھے الگ سے پوچھا کہ یار یہ دوسرے لوگوں نے بھی لکھا ہے یہ کتابوں میں، اور تم نے بھی رفیع الحرمین میں لکھا ہے دم، یہ دم ہوتا کیا ہے؟ میں تو حیران رہ گیا کہ وہ اتنے حج کیے، اس کو یہی پتہ نہیں دم کیا ہوتا ہے، کنفیوز تھے وہ بیچارے۔ تو یہ ہے حج کے مسائل میں، تو یہ مطلب بہت اس میں بار بار مطالعہ کرنا پڑے پھر بھی، لیکن اس میں تجربات ضروری ہیں۔ حج کرے، کئی بار حج عمرہ کرے تو پھر کچھ مسائل یاد ہوئے، لیکن جس کی توجہ نہیں ہوتی وہ 100 حج کر لے تب بھی مسائل اس کو نہیں پتہ ہوتے۔ ایک مبالغہ ہے، مطالعہ، اچھی صحبت علماء کی، ان سے پوچھتے رہنا، کیونکہ یہ عام باتوں میں یہ مسائل سیکھنے کو نہیں ملتے جب تک پوچھے نہیں آتے، کہ عام بول چال سے اس کا تعلق نہیں ہے ان مسائل کا۔ تو یہ ہمارے تخصص فی الفقہ کے طلباء یہاں تشریف فرمائیں، تو میں امید کروں کہ رفیع الحرمین سب نے پڑھ لی ہوگی۔ کس کس نے پڑھی ہے؟ بس 4-5 نے، باہر پیچھے سے کسی نے پڑھی ہے رفیع الحرمین؟ ماشاء اللہ، کچھ اس طرح بھائی نے یہاں بھی پڑھی ہے۔ یہ تخصص الفقہ والے تو عام بول چال میں مفتی کہلاتے ہیں، عوام تو ان کو مفتی بولتے ہوں گے، مفتی صاحب۔ اب وہ لوگ آپ کو، آج کل حج کا سیزن ہے، آپ کو حج کے مسائل پوچھتے ہوں گے تو آپ کیا بتاتے ہوں گے یار؟ اب نہیں بتاتے تو مولانا کا امپریشن خراب پڑتا ہے، تو اس لیے وہ بتاتے بھی شاید ہوں آپ، تو اب یہ کہ وہ اندھیرے میں تیر برساتے ہوں تو کیسے چلے گا؟ حرام مسئلہ معلوم نہ ہو، مسئلہ معلوم نہ ہو پھر بھی اندھیرے میں تیر مار دینا
اپنی عزت بچانے کے لیے حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اب ہم کو نہیں دیکھتے یار، ہم ایک دوسرے کو پوچھتے رہتے ہیں، بلکہ میں پوچھتا رہتا ہوں جہاں بھی شک پڑتا ہے مجھے، یا اٹک اٹک کے بولتا ہوں اور ادھر سائڈ پہ دیکھ لیتا ہوں. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے تو ادھر سے وہ اوکے کا سگنل محسوس کرتا ہوں تو چلا جاتا ہوں آگے. تو کیونکہ وہ حافظہ ہر وقت حافظے میں بات رہتی نہیں ہے، کبھی شبہات پیدا ہو جاتے ہیں. تو بہرحال اٹکل سے اور شبہ بھی ہو تو ویسے نہیں بیان کرنا چاہیے. تو میں تو چونکہ وہ ترکیب ہے اس لیے وہ، ورنہ آپ بار آپ نے نوٹ کیا ہوگا میں پھر نہیں بتاتا مسئلہ، بعد میں معلوم کر کے بتاؤں گا. تو یہ اپنے کیوں جوخم لیں یار؟ ویسے میری تو یہاں تنخواہ بھی نہیں ہے، تنخواہ ہو تو بھی ہم اپنی آخرت کو کیوں، آخرت تھوڑی بیچی ہے. تنخواہ لینے والے نے اپنا وقت بیچا ہے. اجارہ جو وقت کا ہوتا ہے نا عام طور پہ، یہ تو یہ اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. یہ اپنے جتنے مولانا بیٹھے ہوئے نا، یہ آپ کو لوگ بھلے مسائل پوچھتے ہوں، اب یہ ان کو تو روک نہیں سکتے، لیکن آپ جب تک 100% مطمئن نہ ہو جواب نہ دیا کریں. اب حج کا سیزن ہے، حج کا سیزن ہے، میں آپ کو مشورہ دوں گا رفیق الحرمین بار شریعت کا چھٹا حصہ. اب تو وہ کیا حاجی تو تقریباً جا چکے، ہفتے کو آج لاسٹ فلائٹ تھا اپنے پاکستان میں، سنا تھا آخری فلائٹ. میدان صاف ہے، اب تو کوئی حج کا مسئلہ شاید نہیں پوچھے گا آپ سے. اب وہاں سے ہم کو شاید پوچھیں گے لوگ، دارالفتاء فون آئیں گے. تو یہ کہ اپنے پاس ان دنوں میں رفیق الحرمین مدنی بیگ رکھنا سیکھو نا یار، دعوت اسلامی والے بن جاؤ یار. ایسا بیگ پہلے چھوٹا سا رکھ لو، تو اس میں ایسے موقع پر 15واں حصہ بار شریعت کا ہوا آپ کے بیگ میں. قربانی کے مسائل لوگ اب تو پوچھیں گے، اب زیادہ پوچھیں گے قربانی کے مسائل. تو آپ کے پاس 15واں حصہ اور یہ اپنا ابلغ گھوڑے سوار یہ رسالہ آپ کے بیگ میں کم از کم یہ ہوں. رفیق الحرمین اور بہار شریعت کا چھٹا حصہ سیزن کے اعتبار سے، شعبان کا مہینہ ہے تو وہ آقا کا مہینہ، اور اس طرح کے رسائل پھر کچھ تقسیم کرنے کے لیے بھی جیبی سائز کے بھی رسائل حسب توفیق حسب حیثیت رکھنے چاہیے. تو آپ انفرادی کوشش میں دیں. تو یہ کتابیں دیکھو، آپ کا اوڑھنا بچھونا جو ہے نا وہ سمجھو علم دین ہے. تو آپ کے پاس اپنی ضرورت کی کتابیں ہر وقت موجود ہوں، تاکہ آپ کو جواب یاد نہ ہو تو آپ کھول کے دکھا سکیں، معلوم کر کے بتا سکیں. ثواب کا کام ہے. اب آپ نے رفیع الحرمین حج کے سیزن میں بھی نہیں پڑھی، اب خدا جانے آپ مفتی کیسے بنیں گے؟ بہت مشکل ہے. نہیں آپ کو یعنی مطالعے کا شوق نہیں ہے. تو پیچھے سے کتنے ہاتھ اٹھے گے جنہوں نے رفیع الحرمین پڑھ لی ہے؟ بہار شریعت کا چھٹا حصہ کسی نے پڑھا؟ آگے بیٹھے ہوں میں سے تقریباً وہی ہیں جنہوں نے رفیع الحرمین کے لیے ہاتھ اٹھایا. تو ان کو شوق ہے مطالعے کا، ان کی ترقی کا چانس زیادہ ہے. جن کا مطالعے کا شوق نہیں ہوتا وہ بیچارے بس ایسے ٹکرے مارتے ہیں. ترقی مشکل ہوتی ہے علمی معاملات میں. ایک بار پڑھنے سے بھی نہیں گزارا ہوتا، جب جب سیزن آئے دوبارہ اس کو ایک بار دیکھ لینا چاہیے. اور سمجھ میں نہ آئے تو علماء سے پوچھ لینا چاہیے. جب تک 100% یقین نہ ہو مسئلہ نہ بتایا کریں، نہ آپ بتائیں، نہ پیچھے والے بتائیں، نہ میں بتاؤں، نہ مفتی صاحبان بتائیں. یہ سب کے لیے مسئلہ ہے کہ جب تک یقینی معلومات نہ ہو مفتی بھی نہیں بتا سکتا، اس کو بھی اجازت نہیں ہے. وہ بھی پھنسے گا، بتائے گا تو گناہگار ہوگا نا، شرعاً اجازت نہیں. تو مسئلہ بتانے والوں کے لیے بھی یہ مسئلہ ہے، اور ہے بہت رسکی. ثواب بھی بہت زیادہ ہے اس کا، لیکن رسکی بھی ایسا ہی ہے. غلط بتائے گا جان بوجھ کر تو پھنسے گا. اگر مفتی نے بے خیالی میں اپنے طور پر پوری احتیاط کی لیکن بھول گیا تب اور مسئلہ غلط بتا دیا تو گناہگار نہیں ہے. عام آدمی تو گناہگار ہو جائے گا. اس کا بتانے کا اس کا فیلڈ نہیں ہے بتانے کا. تو اس لیے یا تو کتاب دیکھ کر بتائے یا یقینی معلومات حفظ ہو مسئلہ تو بتائے، ورنہ پھر معذرت کر لے اپنا امیج کوئی خراب نہیں ہوتا، کوئی امیج خراب نہیں ہوتا. ہمارا یہ وسوسہ ہے. امام مالک جیسے امام اور پیشوا نے جو مجتہد مطلق تھے، انہوں نے ایک بار 48 سوال، شاید کسی امام شافعی سے یا کسی سے وہ روایت ہے، امام مالک سے تو ہوا تھا یہ، لیکن کسی اور بہت بڑے فقیہ سے روایت ہے کہ ان کی صحبت میں رہے تھے. تو 48 سوالات ان کی موجودگی میں کیے گئے ان سے.
48 مسائل پوچھے گئے، صرف 16 کے انہوں نے جواب دیے اور 32 کے جواب نہیں دیے کہ مجھے نہیں آتے، نہیں معلوم، مجھے یاد نہیں۔ کیا ان کی شان میں فرق پڑا؟ کروڑوں نے ان کی تقلید کی نا۔ آج بھی دنیا میں مالکی پائے جاتے ہیں مقلدین امام مالک کے، اتنے بڑے امام اور مجتہد تھے۔ ہمارے لیے منزل آسان کر دی، ورنہ ہم جیسے جو چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں مسئلے بتانے والے، تو وہ شرماتے ہیں، تو امام مالک کا یاد آتا ہے تو ہمت آ جاتی ہے۔ جب امام مالک جیسے نہیں شرماتے تو ذرا اپنی حیثیت ہی کیا ہے۔ اس وقت کی عوام بھی اس چیز کو وہ معیوب شاید نہ سمجھتی ہو۔ آج ہماری عوام کا بھی ایک ایسا تصور ہے کہ مفتی صاحب ہے نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی سوال ہم مفتی صاحب سے پوچھیں اور مفتی صاحب کو نہ آتا ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آپ کا خیال ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا ہو تب بھی مفتی صاحب کو غلط جواب دینے کی اجازت نہیں مل جائے گی۔ اور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی بعضوں نے قیل و قال کیا ہے، اس میں مجھے یاد پڑا ہے کہ ان کو نہیں معلوم، اس طرح کا یاد پڑتا ہے مجھے، تو کوئی ان کی شخصیت پہ کوئی اثر نہیں پڑا اس کا، تو یہ محتاط تھی۔ بنا یہ اٹکل سے بھی جواب دیتے تو ہماری یادداشت کے مقابلے میں ان کی یادداشت زیادہ تھی، مگر اٹکل سے دینا ہے نہیں نا، نہیں دیا انہوں نے۔ تو کوئی ٹھیک ہے، مفتی صاحب کو بھی بولتا تو بھلے بولتا رہے، اس سے مفتی صاحب کی شان میں تو اضافہ ہی ہوگا، کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ عوام تو ہر ایک کو مفتی بولتے ہیں، جو بھی درس نظامی کر لے یا مدنی ہو ہمارا، وہ بھی مفتی صاحب، علامہ صاحب کو لوگ بولتے ہیں۔ یعنی تخصص والوں کو تو خاص کر مفتی صاحب بولتے ہی ہوں گے، آپ لوگ نہیں بولتے؟ عوام بولتے ہیں نا، آپ بھی مسکراتے ہوں گے شاید۔ یہ وضاحت کر دیا کریں کہ میں مفتی نہیں ہوں۔ دعا فرمائے کہ مفتی، کسی مفتی کے قدموں کی دھول کا صدقہ مجھے